خاموشی کی آغوش میں کھو جانے والے، ایک سچی داستان جو وقت کی ریت میں دفن ہو گئی۔ کبھی کبھی زندگی چند لمحوں کی خاموشی مانگتی ہے، بس چند دن، چند سانسیں، شور و ہجوم سے دور انسان صرف سکون چاہتا ہے۔ سارا اور اینڈریو بھی شاید کچھ ایسا ہی چاہتے تھے۔ 2011 کا مئی، جب وہ کولوراڈو سے یوٹا کی سنگلاخ وادیوں میں نکلے، وہ مقام جہاں صدیوں کی تنہائی ریت پر لکھی کہانیاں سناتی ہے اور جہاں آسمان بھی خاموش رہتا ہے۔ وہ کوئی مہم جو نہیں تھے، نہ ہی خطرے کے دیوانے، بس دو انسان جو دنیا کے شور سے تھک چکے تھے، جو پرسکون لمحوں میں کچھ تصویریں، کچھ سانسیں اور شاید کچھ یادیں قید کرنا چاہتے تھے، مگر پھر وہ لوٹے نہیں۔ ریگستان نے انہیں نگل لیا۔ وقت تھم سا گیا، نہ آواز آئی، نہ سراغ ملا۔ سالوں سال بیت گئے، امیدیں مدھم ہو گئیں، افواہیں اٹھیں، قتل، اغوا، حتیٰ کہ خلائی مخلوق تک کا ذکر ہوا، مگر حقیقت خاموش رہی۔ پھر 2019 میں ایک پرانی ویران یورینیم کی کان نے اپنے اندر دفن راز کو اگل دیا۔ دو انسانی ڈھانچے فولڈنگ چیئر پر اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھے جیسے آخری بار ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کیا ہو۔ نہ کوئی جدوجہد، نہ کوئی بھاگ دوڑ، بس خاموشی۔ ساتھ پڑی ایک پرانی لالٹین، ایک زنگ آلود تھرمس اور ایک کیمرہ، جس میں موجود وہ آخری تصویریں بتاتی ہیں کہ وہ خود اس کان کے اندر گئے تھے، شاید بے خبری میں، شاید لا علمی میں، یا شاید صرف سکون کی تلاش میں۔ جیسے وقت رک گیا ہو اور پھر کان کا اندرونی حصہ اچانک بیٹھ گیا، یا شاید کان کی زہریلی گیسوں نے آہستہ آہستہ ان کی سانسیں روک دی۔ کب، کیسے، یہ تو شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے، مگر وہ منظر، دو روحیں ایک ساتھ ویرانے میں، خاموشی کی آغوش میں، شاید وہ قیامت جیسا منظر ہوگا۔ آج وہاں ایک چھوٹا سا یادگاری پتھر نصب ہے، ریت، ہوا اور تنہائی کے درمیان، جس پر بس یہ لکھا ہے، سارا اور اینڈریو۔ وہ جو سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، شاید وہ سکون انہیں یہی ملا۔ محبت، سکون اور فطرت کی چاہ میں نکلنے والی یہ کہانی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کتنی نازک اور فطرت کتنی خاموش لیکن طاقتور ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ خاموشی کی آغوش میں کھو جانے والے، ایک سچی داستان جو وقت کی ریت میں دفن ہو گئی۔ کبھی کبھی زندگی چند لمحوں کی خاموشی مانگتی ہے، بس چند دن، چند سانسیں، شور و ہجوم سے دور انسان صرف سکون چاہتا ہے۔ سارا اور اینڈریو بھی شاید کچھ ایسا ہی چاہتے تھے۔ 2011 کا مئی، جب وہ کولوراڈو سے یوٹا کی سنگلاخ وادیوں میں نکلے، وہ مقام جہاں صدیوں کی تنہائی ریت پر لکھی کہانیاں سناتی ہے اور جہاں آسمان بھی خاموش رہتا ہے۔ وہ کوئی مہم جو نہیں تھے، نہ ہی خطرے کے دیوانے، بس دو انسان جو دنیا کے شور سے تھک چکے تھے، جو پرسکون لمحوں میں کچھ تصویریں، کچھ سانسیں اور شاید کچھ یادیں قید کرنا چاہتے تھے، مگر پھر وہ لوٹے نہیں۔ ریگستان نے انہیں نگل لیا۔ وقت تھم سا گیا، نہ آواز آئی، نہ سراغ ملا۔ سالوں سال بیت گئے، امیدیں مدھم ہو گئیں، افواہیں اٹھیں، قتل، اغوا، حتیٰ کہ خلائی مخلوق تک کا ذکر ہوا، مگر حقیقت خاموش رہی۔ پھر 2019 میں ایک پرانی ویران یورینیم کی کان نے اپنے اندر دفن راز کو اگل دیا۔ دو انسانی ڈھانچے فولڈنگ چیئر پر اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھے جیسے آخری بار ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کیا ہو۔ نہ کوئی جدوجہد، نہ کوئی بھاگ دوڑ، بس خاموشی۔ ساتھ پڑی ایک پرانی لالٹین، ایک زنگ آلود تھرمس اور ایک کیمرہ، جس میں موجود وہ آخری تصویریں بتاتی ہیں کہ وہ خود اس کان کے اندر گئے تھے، شاید بے خبری میں، شاید لا علمی میں،
یا شاید صرف سکون کی تلاش میں، جیسے وقت رک گیا ہو اور پھر کان کا اندرونی حصہ اچانک بیٹھ گیا، یا شاید کان کی زہریلی گیسوں نے آہستہ آہستہ ان کی سانسیں روک دی۔ کب، کیسے، یہ تو شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے، مگر وہ منظر دو روحیں ایک ساتھ ویرانے میں، خاموشی کی آغوش میں، شاید وہ قیامت جیسا منظر ہوگا۔ آج وہاں ایک چھوٹا سا یادگاری پتھر نصب ہے، ریت، ہوا اور تنہائی کے درمیان، جس پر بس یہ لکھا ہے، سارا اور اینڈریو۔ وہ جو سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، شاید وہ سکون انہیں یہی ملا۔ محبت، سکون اور فطرت کی چاہ میں نکلنے والی یہ کہانی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کتنی نازک اور فطرت کتنی خاموش لیکن طاقتور ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ خاموشی کی آغوش میں کھو جانے والے، ایک سچی داستان جو وقت کی ریت میں دفن ہو گئی۔ کبھی کبھی زندگی چند لمحوں کی خاموشی مانگتی ہے، بس چند دن، چند سانسیں، شور و ہجوم سے دور انسان صرف سکون چاہتا ہے۔ سارا اور اینڈریو بھی شاید کچھ ایسا ہی چاہتے تھے۔ 2011 کا مئی، جب وہ کولوراڈو سے یوٹا کی سنگلاخ وادیوں میں نکلے، وہ مقام جہاں صدیوں کی تنہائی ریت پر لکھی کہانیاں سناتی ہے، اور جہاں آسمان بھی خاموش رہتا ہے۔ وہ کوئی مہم جو نہیں تھے، نہ ہی خطرے کے دیوانے، بس دو انسان جو دنیا کے شور سے تھک چکے تھے، جو پرسکون لمحوں میں کچھ تصویریں، کچھ سانسیں اور شاید کچھ یادیں قید کرنا چاہتے تھے، مگر پھر وہ لوٹے نہیں۔ ریگستان نے انہیں نگل لیا، وقت تھم سا گیا، نہ آواز آئی، نہ سراغ ملا۔ سالوں سال بیت گئے، امیدیں مدھم ہو گئیں، افواہیں اٹھیں، قتل، اغوا، حتیٰ کہ خلائی مخلوق تک کا ذکر ہوا، مگر حقیقت خاموش رہی۔ پھر 2019 میں ایک پرانی ویران یورینیم کی کان نے اپنے اندر دفن راز کو اگل دیا۔ دو انسانی ڈھانچے فولڈنگ چیئر پر اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھے جیسے آخری بار ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کیا ہو۔ نہ کوئی جدوجہد، نہ کوئی بھاگ دوڑ، بس خاموشی۔ ساتھ پڑی ایک پرانی لالٹین، ایک زنگ آلود تھرمس اور ایک کیمرہ، جس میں موجود وہ آخری تصویریں بتاتی ہیں کہ وہ خود اس کان کے اندر گئے تھے، شاید بے خبری میں، شاید لا علمی میں، یا شاید صرف سکون کی تلاش میں، جیسے وقت رک گیا ہو اور پھر کان کا اندرونی حصہ اچانک بیٹھ گیا، یا شاید کان کی زہریلی گیسوں نے آہستہ آہستہ ان کی سانسیں روک دی۔ کب، کیسے، یہ تو شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے، مگر وہ منظر دو روحیں ایک ساتھ ویرانے میں، خاموشی کی آغوش میں، شاید وہ قیامت جیسا منظر ہوگا۔ آج وہاں ایک چھوٹا سا یادگاری پتھر نصب ہے، ریت، ہوا اور تنہائی کے درمیان، جس پر بس یہ لکھا ہے، سارا اور اینڈریو۔ وہ جو سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، شاید وہ سکون انہیں یہی ملا۔ محبت، سکون اور فطرت کی چاہ میں نکلنے والی یہ کہانی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کتنی نازک اور فطرت کتنی خاموش لیکن طاقتور ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔